السلام علیکم۔ قرآن مجید کی دعوت ایمان و اخلاق کی دعوت ہے، یہ بات ہم بار بار بتاتے ہیں۔ یہ ایمان کیا ہے؟ یہ ایمان ایک نظر نہ آنے والے خدا کو عقلی بنیادوں پر دریافت کرنا ہے اور اپنی نفسیات کو اس رب سے اس طرح جوڑ دینا ہے کہ گویا کہ وہ خدا ہمارے سامنے حصی طور پر آ جائے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اتنا مشکل کام ہے کہ قرآن مجید کو اس بات پر لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے تقریباً 6,500 ہزار آیات پر مشتمل ایک کتاب بنانا پڑا ہے۔ قرآن مجید یہی کام کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم اس دعوت کو نہیں سمجھتے۔ ہم ایمان کو یا تو اپنے فرقے کا ایمان سمجھتے ہیں، یا جو اس وقت معاشرے میں افراط و تفریط پایا جاتا ہے کہ کوئی ایمان کو کچھ سطحی جو ظاہری دینداری کی چیزیں ہیں اس کو عنوان سمجھتا ہے، کوئی سیاسی انقلابی جدوجہد کو ایمان سمجھتا ہے، کوئی متصوفانہ رنگ ڈھنگ اختیار کر لینے کو ایمان سمجھتا ہے۔ اس میں سے کوئی چیز بھی ایمان نہیں ہے۔ ایمان وہی ہے، بخدا میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ قرآن مجید میں پڑھ کے دیکھ لیں، ایمان وہی ہے، عقلی بنیادوں پہ ان سین گاڈ کو ڈسکور کرنا اور اپنی نفسیات کو اس سے متعلق کر دینا۔ اس میں سے پہلی چیز کو میں نے دلائل قرآن کے نام سے پڑھایا ہے، اور دوسری چیز کو انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں پڑھا دوں گا۔ اس وقت اس پہ کام کر رہا ہوں کہ دین کی روحانیت کیا ہے، خدا سے تعلق کی اساسات کیا ہے۔ مضامین قرآن کے عنوان سے اسی پہ پچھلے 2-3 مہینے سے میں کام کر رہا ہوں، اور یہ سچ عرض کرتا ہوں، اس کے سوا ایمان کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ تو یہ وہ کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ خدا کو اپنے مشاہدات میں دریافت کریں، اپنے تجربات میں دریافت کریں، انفس و آفاق کی نشانیوں میں دریافت کریں، اس کی مہربانیوں میں دریافت کریں، اس کے احسانات میں دریافت کریں۔ زندگی میں جو اپس اینڈ ڈاؤن آئیں اس میں اس کی حکمت دیکھیں اور اس میں خدا کو دریافت کریں، اور جب دریافت کر چکیں تو پھر نفسیاتی سطح پر اس کے ساتھ جڑ جائیں، کبھی دعا کی شکل میں، کبھی زاری کی شکل میں، کبھی تضرع جسے قرآن کہتا ہے گڑ گڑانے کی شکل میں، کبھی ذکر کثیر کی شکل میں، کبھی شکر کی شکل میں، کبھی توکل کی شکل میں، کبھی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینے کی شکل میں، کبھی اس کے فیصلے پر راضی ہو جانے کی شکل میں، کبھی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دینے کی شکل میں، کبھی اس کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم کر دینے کی شکل میں۔ یہ نفسیاتی بنیادیں ہیں۔ اس سے ان سب سے انسان خدا سے جڑتا ہے، اور اسی کی پھر ایک شکل وہ ہوتی ہے جس میں انسان رکوع سجود کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اپنا مال اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے، اور پھر زندگی میں ہمت کر کے اس کی گھر بھی جاتا ہے، اور اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ کبھی موقع ہوا تو اس کے لیے میں جد و جہد کروں گا، شیطان سے لڑوں گا، اور اس راہ میں اپنی جان تک دے دوں گا۔ تو یہ ایمان ہے۔ یہ ایمان سردست قرآن مجید میں ہی پایا جاتا ہے، نہ مجھ میں پایا جاتا ہے، اور شاید آپ میں سے بیشتر لوگوں میں بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایمان ہے جو ہمیں پیدا کرنا ہے۔ جنت اس کا بدلہ ہے، جنت اسی کا بدلہ ہے۔ اس کے علاوہ ہر دوسری چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ یہ کیا لے کے آئے ہو، یہ وہ نہیں ہے جو میں نے کہا تھا۔ تو ہم سب کو اس ایمان کو سیکھنا چاہیے۔ یہی سیکھنے کی اصل چیز ہے۔